باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجاک یا آل محمد۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ مومنین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو درود پاک کے بارے میں بھی بتایا تھا کتنا اجر ہے، کیونکہ وہ تو اللہ میں آتا ہے، محبت ہوتی ہے محمد وآل محمد کی تو درود پڑتا ہے۔ آج میں تبرہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بری لعنت کرنا یہ کیسا عمل ہے اور اس کا ثواب اجر کتنا ہے معصومین علیہ السلام کی نظر میں۔ تو میرے ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اس میں ایک واقعہ درج ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کا، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص بیٹھا تھا امام علیہ السلام کے پاس۔ بہت سے لوگ بیٹھے تھے، حاضرین میں سے کسی شخص نے عرض کی کہ اے فرزند رسول خدا، میں اپنے بدن کے ساتھ تمہاری امداد کرنے سے عاجز ہوں، یعنی میں اپنے بدن کے ساتھ آپ کی امداد نہیں کر سکتا، اور سوائے اس کے کہ تمہارے دشمنوں سے بیزار ہوں، یعنی تمہارے دشمنوں سے میں نفرت کرتا ہوں، بدن سے تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اور ان پر لعنت کروں اور کچھ مقدور نہیں رکھتا، میری نسبت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے والد ماجد نے روایت کی، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام، انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے باپ سے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہم اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کرنے سے عاجز ہو، یہ اللہ کے رسول جو ہے بتا رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول سے حدیث ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام وہ عمل بتا رہے ہیں کہ جو جسم سے مدد نہیں کر سکتا محمد وآل محمد کی عاجز ہے تو وہ کیا کرے، اور خلوت میں بیٹھ کر ہمارے دشمنوں پر لعنت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو زیر زمین سے لے کر عرش اعظم تک کے تمام فرشتوں کو پہنچا دیتا ہے۔ جو تنہائی میں بیٹھ کر محمد وآل محمد علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو عرش اعظم تک کے تمام فرشتوں تک پہنچا دیتا ہے، اور تمام ملائکہ اس امر میں اس کے معاون ہوتے ہیں، یعنی اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ جو مومن تنہائی میں بیٹھ کر محمد وآل محمد علیہ السلام کے دشمن پر لعنت کرتا ہے تو فرشتے بھی ساتھ لعنت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ شریک ہو کر اس شخص پر جس پر وہ لعنت کرتا ہے لعنت کرتے ہیں، یعنی اس شخص کے ساتھ اس بندے پر لعنت کرتے ہیں جس پر وہ مومن لعنت کر رہا ہوتا ہے، یعنی دشمن اہل بیت لعنت کرتے ہیں۔ بعد ازاں اس شخص محب اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اس شخص پر اپنی رحمت کو نازل کر کہ اس نے اپنے مقدور کو تیری راحت میں صرف کیا، اور اگر وہ اس سے زیادہ کچھ کر سکتا تو ضرور کرتا۔ اس وقت بارگاہ الہی سے ندا آتی ہے کہ اے فرشتو، میں نے تمہاری دعا قبول کی اور تمہاری آواز سن لی، اور اس کی روح پر رحمت نازل کی، اور اس کو اپنے برگزیدہ اور نیک بندوں میں داخل کیا۔ مومنین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو ہماری مدد نہیں کر سکتا وہ تنہائی میں بیٹھ کر ہمارے دشمنوں پر لعنت کرے، اور لعنت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو اس کی آواز ہوتی ہے وہ زیر عرش تمام فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے، اور فرشتے بھی اس کی مددگار ہو جاتے ہیں مومن کے، اور بیٹھ جاتے ہیں مومن کے ساتھ، اور اس بندے پر لعنت کرتے ہیں جس پر وہ مومن کر رہا ہوتا ہے، یعنی محمد وآل محمد علیہ السلام کے دشمنوں پر۔ تو پھر فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحمت نازل فرما۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اس بندے کو میں نے اپنی رحمت نازل کی، اور اس کے روح پر رحمت بھی نازل کی، اور اس کو نیک بندوں میں شمار کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے محمد وآل محمد علیہ السلام کے دشمنوں پر تبرہ لعنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین سو آمین۔ السلام علیکم یا علی السلام مدد۔